سورہ انعام تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں: توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں بھی انہی 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت اور توحید کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالی نے توحید کے دلائل دیے ہیں ان کی عام طور پر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو، ایسی چیزوں کی طرف اللہ تعالی رہنمائی فرماتے ہیں جس کے لیے علم کی ضرورت نہیں، عام آدمی بھی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے، جاہل سے جاہل آدمی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آسمان، زمین، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارے تصرفات کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے متوجہ کیا کہ دیکھو یہ چیز میں نے پیدا کی، یہ میں نے پیدا کی، یہ میں نے پیدا کی، ان کو ذرا دیکھو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ جاؤ گے تم۔ اور دوسرا انداز اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا؟ اگر اللہ نے پیدا نہیں کیا تو پھر متبادل پیش کرو، دکھاؤ کس نے پیدا کیا۔ سوال کا انداز ہے۔ تو یہ 2 قسم کے جو دلائل ہیں ایسے زبردست اور ان کا ایسا عجیب اسلوب اور انداز ہے کہ مخاطب جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے، آپ ذرا غور کریں، ایک ہے ایمانی نگاہ اور ایک ہے کافرانہ نظر۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ ذرا دیکھ لیں، مثال کے طور پر درخت ہیں، کتنے درخت ہیں اور ان درختوں پر کیسے کیسے پھل۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذکر فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ فرمایا کہ دیکھو کتنے درخت ہیں اور ان درختوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، وہ بڑے کیسے ہوتے ہیں، ان پر پھل کیسے لگتے ہیں۔ بعضوں کا پھل ابتدا میں پھیکا ہوتا ہے، کسی میں کھٹاس ہوتا ہے، پھر وہ پکتا ہے، پھر ان میں مٹھاس آتا ہے۔ یہ مٹھاس ڈالنے والا کون ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے؟ فالق الاصباح، یہ صبح جو پھوٹتی ہے اور یہ پورا غیبی نظام ہے آسمان، یہ کون کرنے والا ہے؟ جگہ جگہ فرما ان اللہ، پکی بات ہے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اگر ہے تو پیش کرو۔ تو اب ظاہر ہے جب ان پھلوں کو ایک مسلمان دیکھتا ہے، ایمانی نگاہ ڈالتا ہے، تو اس کی زبان سے بے تحاشا اور بغیر اختیار کے نکلتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اور ایک کافر کی نظر ہے، وہ ہمیشہ جب بھی دیکھتا ہے وہ مادیت کو اور اسباب کو آگے لاتا ہے، یہ سبب ہے جی، یہ سبب ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اس کی چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر ہی نہیں۔ تو اہل ایمان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے، اور ایمان کی جو نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خاص طور پر اور ساری انسانیت کو فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا، زمین پر چلو پھرو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا یہ موت دینے والا کون ہے، زندہ کرنے والا کون ہے، پیدائش کیسے ہوتی ہے، اور یہ اولاد کیسے، یہ سارا نظام ہے دنیا کا، یہ کون بنا رہا ہے، کس کے اختیار میں ہے۔ اور آج کل تو سائنس نے اس کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ خیال تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا سائنس میں ترقی کرتے چلے جائیں اتنا عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جانی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں نظام الٹ ہے۔ جتنا سائنس میں گھستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے، الٹا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ کافرانہ نظام ہے، انسان اپنے اختیار میں نہیں، اگر اپنے اختیار میں بغیر کسی حسد کے اور بغیر کسی عناد کے انسان اگر دیکھے تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو شخص بھی آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، سبحانک تو بہت بڑی پاک ذات ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، یعنی ایمان بن جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا غور و فکر کرو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ من اظلم ممن کذب، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ آج ہم سب کے سامنے ہے جو حالات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاسرین کا ذکر کیا، جو لوگ خسارے میں ہیں، دنیا کے کھیل کود میں، لہو و لعب میں، اور دنیا کی یہ بے ثباتی اور بے وفائی اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما من دابۃ فی الارض، روئے زمین پر کوئی بھی ذی جگر ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ رزق نہ دیتے ہوں، سب کو رزق اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ ولا طائر یطیر بجناحہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرما دی۔ اس کے بعد بڑی عجیب آیت ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے ہمارے محبوب پیغمبر اہل ایمان جب آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ، آپ ان کو السلام علیکم کہہ دیجئے۔ اب یہاں آج میں دیکھ رہا تھا ایک تفسیر، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سلام اپنی امت کو پہنچا دو، کتنا بڑی سعادت ہے۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر فقل سلام، آپ ان کو کہہ دو، جیسے ہم کہتے ہیں بھی ہمارا سلام کہہ دینا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی امت کو سلام کہہ دو۔ اور دوسرا قول مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ کی امت کے لوگ آئیں تو آپ پہل کر کے ان کو السلام علیکم کہہ دیا کریں، ان کے لیے سلامتی کی دعا فرما لیا کریں۔ ظاہر ہے جب نبوت کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے تو وہ خوش قسمت مسلمان جن کے لیے یہ جملے نکلیں گے تو وہ کتنا خوش قسمت ہوں گے، یقیناً ان کے لیے سعادت اور برکت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں جا کر جو قبر اطہر پر پہنچتا ہے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ آج بھی فرماتے ہیں، اہل ایمان کے لیے یہ جملہ آج بھی ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے غیب کے علم کے متعلق فرمایا کہ غیب کے جتنے بھی علوم ہیں اور غیب کے جتنے بھی خزانے ہیں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا علم ان سب پر حاوی ہے۔ اس کے بعد کچھ جرائم اور گناہوں کو ذکر کر کے فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، اچھی طرح یہ بات ذہن نشین فرما لو، اگر تم گناہ کرو گے، نافرمانیاں کرو گے تو وہ قادر ذات ہے، جیسے چاہے اور جہاں سے چاہے تم پر عذاب مسلط کر دے، کسی مخلوق کو تم پر مسلط کر دے، تمہاری جنس کو تم پر مسلط کر دے، یا کسی اور چیز کو آسمانوں سے بھی، زمین سے بھی، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، جہاں سے بھی وہ چاہے تمہیں عذاب دے سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر قصہ اور واقعہ ذکر فرما دیا، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ارشاد فرما دی، اور اس کا سیاق و سباق کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں توحید کو ذکر فرمایا اور شرک کی نفی فرمائی، اور شرک کے خلاف سب سے زیادہ کام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آزر کو، جو ان کے حضرت کہہ دیا، آزر جو ان کے والد تھے، ان سے کچھ گفتگو ہوئی، اور ان کی والدہ صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ گفتگو ہوئی، اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان و زمین کو دیکھا، یہ کون سا وقت تھا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمرود اس وقت بادشاہ تھا، اس کو اس کے جو حواری تھے، اور خاص طور پر یہ جو کیا کہتے ہیں جی نجومی حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو خبر دی کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ تمہارے
عقیدے کو بھی بدل دے گا، پورے نظام کو بدل دے گا، اور تمہاری حکومت اور سلطنت کو بھی ختم کر دے گا۔ نمرود کو اس پر بڑی پریشانی ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ سابقہ کسی کتاب میں اس نے اس بات کو پڑھ لیا تھا، اس طرح اس کو یقین ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ بندی کی۔ پہلے تو حکم یہ دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چند دنوں کے بعد پھر اس کو خیال یہ ہوا کہ اس سے تو شاید کوئی بچ نکلے، بہتر یہ ہے کہ اس پورے علاقے سے مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا جائے۔ تو کسی مشیر نے اس کو کہہ دیا جب عورتیں ماہواری کے ایام میں ہوں تب تو مردوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کے پوری تحقیق 10 نگران مقرر کر دیے تھے، تب چھوڑ دیا جائے، اس سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جو ہی ماہواری ختم ہو فوراً اس کے مرد کو الگ کر دیا جائے۔ پھر تیسرا مشورہ یہ ہوا کہ سارے مردوں کو الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود خود بھی اور سارے مردوں کو لے کر ایک طرف چلا گیا، اور علاقے میں صرف عورتیں ہی عورتیں رہ گئیں۔ چند دنوں کے بعد نمرود کو شہر میں آبادی میں ایک کام کی ضرورت پیش آئی، کس کو بھیجا جائے؟ اس کو سب سے زیادہ اعتماد تھا آزر پر۔ آزر کو بلایا، جب آزر آئے تو کہنے لگا فلاں کام ہے، فلاں جگہ جاؤ اور میرے ساتھ یہ عہد کر کے جاؤ کہ وہ کام کر کے تم واپس آؤ گے اور اپنے گھر نہیں جاؤ گے اور اپنی بیوی کے ساتھ قربت بھی اختیار نہیں کرو گے۔ آزر نے کہا یہ کوئی بات ہے، میں تو اپنے سارے خاندان کو آپ پر اور اپنے مذہب اور عقیدے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اس نے بڑی اوپر نیچے کی باتیں سنا دیں، نمرود کو اعتماد آ گیا، اس نے بھیج دیا۔ جب آزر صاحب یہاں پہنچے تو کوئی کام وام جو تھا وہ کیا، تو خیال ہوا ذرا گھر دیکھتے تو جاؤں۔ جب جا کر کے دیکھا تو بیوی پر نظر پڑی تو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا، چنانچہ اس کے قریب چلا گیا اور اسی وقت حمل ہو گیا۔ احادیث میں آتا ہے حمل ہو گیا۔ اب یہ واپس آ گیا۔ نمرود نے پوچھا سب سے پہلے، ہاں بھائی کام کر کے آئے ہو، کوئی حرکت تو نہیں کی؟ تو کہتا ہے نہیں جی۔ چپ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، لیکن نمرود کو تسلی تھی کہ یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس خاتون کو حمل ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت وہ حمل زیادہ ظاہر نہ ہوا۔ اس خاتون کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ بچی تھی، پہلا حمل تھا اس کو، اس لیے اس کا زیادہ اظہار نہیں ہوا۔ لیکن جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ خاتون سمجھ گئی کہ اگر بچہ یہاں پیدا ہو گیا تو یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ وہ ایک پہاڑ پر چلی گئی، وہاں جا کر کچھ عرصہ گزارا اور وہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ بچہ جو ہی پیدا ہوا اس کو ایک غار میں بٹھا دیا، رکھ دیا، سلا دیا اور غار کو پتھر سے بند کر دیا اور واپس آ گئیں۔ اور خفیہ طریقے سے دودھ پلانے کے لیے وہاں وہ جاتی تھی۔ چند دنوں کے بعد ان کی والدہ نے والد آزر کو بھی یہ خبر تھی۔ آزر کے بارے میں کئی اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں والد کا نام ہے، بعض کہتے ہیں چچا ہے، لیکن قرآن نے باپ کا لفظ بولا ہے۔ اذ قال کیسے جی آیت، ابراہیم لابیہ آزر، حضرت ابراہیم نے اپنے ابا آزر سے کہا۔ قرآن پاک میں صاف صاف آ گیا، اب اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ تو ماں نے آزر کو کہہ دیا بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس کو وہاں رکھ دیا، اور وہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہے، تم بھی دیکھو گے تو تم بھی فدا ہو جاؤ گے۔ شوق پیدا ہوا، جا کر کے دیکھا، واقعی بڑا حسین و جمیل، یہ چاند اور سورج اس کے مقابلے میں کیا کچھ بھی نہیں۔ عجیب محبت پیدا ہو گئی۔ بہرحال دوسرے دن جب وہ والدہ وہاں پہنچی تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ وہ جو غار تھی وہ نرم بستر بنا ہوا ہے، وہاں بڑی خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم انگلی چوس رہے ہیں۔ جب انگلیوں پر غور کیا تو ایک انگلی سے شہد نکل رہا ہے، اور ایک سے پانی، اور ایک سے دودھ، اور ایک سے گھی، مختلف چیزیں انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، اور وہ ان کو چوس رہے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک مہینہ سال کے برابر۔ تو بعض روایات میں آتا ہے 15 دن اور بعض میں 17 دن، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال یعنی ایک مہینہ جب گزرا تو وہ 1 سال کے ہو گئے، اللہ نے اس طرح پرورش فرمائی۔ 2 مہینے میں 2 سال کے ہو گئے،
3 مہینے میں 3 سال کے اور 15 مہینے میں 15 سال کے ہو گئے. اتنا جلدی اللہ نے ان کو بڑا کیا. خیر باپ اس کے دل میں عجیب تڑپ تھی، اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اس کو غار میں بند کیا ہوا تھا. ایک دن ایک روایت میں آتا ہے ماں اور ایک روایت میں آتا ہے باپ یا ماں وہاں گئے، اس کو باہر نکالا. جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا تو یہاں بھی 2 قسم کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اونٹ کو دیکھا، بکری کو دیکھا، گائے کو دیکھا. جب ان چیزوں کو دیکھا تو سوال شروع فرما دیا. بڑا عجیب سوال کرنے لگے اپنے ماں باپ سے، مجھے کون پالتا ہے؟ کوئی جواب نہیں. آپ کو، فلاں کو. اب ماں باپ نے کہا کہ اس بچے سے بات کرنی چاہیے. کہا جی تمہیں تمہارا باپ کو نمرود. پھر فرمایا نمرود کو کون پالتا ہے؟ لاجواب ہو گئے. ان جانوروں کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ نمرود کھلاتا پلاتا ہے. پھر سوال وہی، نمرود کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ اب وہ لاجواب ہو گئے. چنانچہ وہی وقت تھا، آسمان کی طرف جب پہلی نظر پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس وقت پھر یہ مکالمہ ہوا جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. جب ستارے کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، یہ تو میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، جو ہی وہ غروب ہوا فرمایا یہ کیسا رب ہے، یہ تو گم ہو گیا، میں تو اس کو نہیں مانتا. پھر چاند نمودار ہوا. ایک حدیث میں آتا ہے مہینے کا آخر تھا، شروع میں سریا ستارہ یا زہرہ ستارہ جو ہے نکلا، پھر وہ غروب ہوا. اس کے بعد چاند کا کنارہ آیا، چاند کو دیکھا، وہ ظاہر ہے اس سے بڑا تھا. کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ماں باپ سن رہے ہیں، یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. بڑے عجیب الفاظ. فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا رب. پھر اگلا دن نکلا، سورج نکل آیا. فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بڑا رب لگتا ہے مجھے، بڑا خدا لگتا ہے. فلما افلت، وہ بھی شام کو غروب ہو گیا، ختم، یہ کیسا خدا ہے. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آج ہی اعلان کر دیا جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. پہلے دن ایک دن گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اپنی برات کا اعلان کر دیا. بہرحال اس کے بعد کیا حالات ہوئے، اسی جگہ پر سب سے پہلا تھپڑ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارا. حدیث میں آتا ہے یہاں سے وہ جنگ شروع ہو گئی، وہ کشمکش شروع ہو گئی. حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں بھی خوب محنت کی، کوشش فرمائی کہ ابا جو ہے وہ شرک سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو مان لیں، لیکن نہ مانے. کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو دیکھیں گے تو باپ کی حالت بڑی سخت ہوگی. پھر اس سے پوچھیں گے اور کہیں گے ابا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میری اتباع کرو، تم نے میری بات نہیں مانی. تو بڑی لجاجت کے ساتھ وہ کہے گا آج میں تمہاری ہر بات مانوں گا. رشتہ ہے نا. پھر وہ محبت جاگ اٹھی. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، اے باری تعالیٰ تو نے تو وعدہ کر رکھا ہے میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا. اب دیکھو میرا باپ ساری دنیا کے سامنے رسوا ہوگا، یہ میری رسوائی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی بات نہیں، میں اس کا حلیہ ہی بدل دیتا ہوں. اگلے لمحے انہوں نے دیکھا ایک بجو کی شکل میں بہت گند اور غلاظت اس کے ساتھ تھی، وہ نیچے پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے تمہارا ابا. کون دیکھے گا، کون پہچانے گا، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، جانے دو اس کو. چنانچہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم انی وجہت وجہیہ، یہ بھی آیات ہیں، بڑی عجیب عجیب تفسیریں ہیں ان کی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملا. جو وہ لوگ تو ہدایت پر ہیں، اگر ایمان کے ساتھ تھوڑا سا ظلم بھی شامل ہو گیا تو وہ ہدایت اور ایمان پر نہیں ہوں گے. صحابہ اکرام جب یہ آیت نازل ہوئی تو پریشان ہو گئے، سوچنے لگے ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا. کون ہے ایسا کہ ایمان کے ساتھ کبھی کوئی گناہ نہ کر لے؟ گناہ ظلم ہے قرآن پاک میں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، ایمان اور ایمان کے ساتھ تھوڑا سا شرک بھی شامل ہو گیا، اب ہدایت ختم، ایمان ختم۔ عقیدہ اور ایمان صاف اور بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہ کوئی ولی شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی جن شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی انس شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، زبان سے بھی اور اپنے ہر عمل سے بھی اس عقیدے کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا نام لے کر ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے مقامات اور ان کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک کے کچھ فضائل اور خصوصیات بھی بیان فرما دیے، اور مسلمانوں کو بھی تھوڑی سی تنبیہات فرما دی۔ فرمایا کہ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک ہم نے نازل کیا، ایسا قرآن، ایسی کتاب کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، پھر بھی نہیں مانتے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد پھر توحید ہی کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اس سپارے کے آخر میں بڑی عجیب آیت ذکر فرما دی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں کسی انسان کو اور کسی آنکھ میں یہ قوت ہے ہی نہیں۔ دنیا میں انسان رہ کر نماز، روزہ، عبادات اور اخلاق سے اپنی آنکھ اور اپنی بینائی میں وہ تاثیر اور قوت پیدا کر لیتا ہے کہ جنت میں جا کر اب یہ آنکھ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اس کے بعد پھر ایک اصول ارشاد فرما دیا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ فرمایا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں مت دو، گالی دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کبھی کچھ بھی نہیں، دلائل دیے ہیں، دلائل سے بات کریں، اپنی دلیل پیش۔ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ گفتگو کریں، سمجھائیں، بولیں۔ فرمایا ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے اور سبب تم بنو گے۔ جس طرح اس حدیث میں فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دیا کرو، صحابہ حیران ہو گئے، ماں باپ کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے پھر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو گویا کہ سبب تم بنے اپنے ماں باپ کو گالی کا، گویا کہ تم نے گالی دی۔ اس لیے کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو، ورنہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ کسی کے معبود باطل کو گالی مت دو، وہ تمہارے سچے رب اور سچے خدا کو گالی اور برا کہے گا، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی سلسلے کو جاری رکھا، 136 آیات سے 142 تک اللہ تعالی نے کچھ جانوروں کے تذکرے فرما دیے۔ تو اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ انعام کا معنی بھی جانور ہے، مختلف جانوروں کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا آتو حقہ یوم حصادی، جب تم کھیتی کو کاٹو کٹائی والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ آج کل عشر کا جس طرح موسم ہے، جن حضرات کی پیداوار ہے، پیداوار کو کاٹنے کے بعد کوئی خرچہ نہ نکالیں، کسی کی مزدوری نہ نکالیں، تمام اخراجات کو نکالنے سے پہلے آتو حقہ یوم حصادی، فرمایا کٹائی کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا حق دیں، پھر خرچے ورچے نکالتے رہیں۔ یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ تعالیٰ کا زبردست قانون ہے اور اس قانون کے مطابق سارے فیصلے ہوں گے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، اللہ کو کیا مشکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو راستے دیے، ہدایت کا اور گمراہی کا، ایمان کا اور کفر کا، اور پھر اصول اور ضابطے اور قوانین بتا دیے، ان قوانین کے مطابق سارے فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں 10 وصیتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں، 10 حکم ہیں خاص۔ فرمایا جو شخص ان 10 احکامات پر عمل کر لے گا وہ دنیا میں بھی مزے کرے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ قرآن پاک دے دیں کوئی رہ نہ جائے۔ پہلا حکم
اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور عقیدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسری وصیت اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کو کبھی بھی اف نہ کہیں، ان کو ایذا نہ پہنچائیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور تیسرا حکم فرمایا کہ فحاشی اور عریانی، بے حیائی اور بے فحاشی کے قریب بھی نہ جائیں، اس سے بھی منع فرما دیا۔ اور کتنے ہو گیا جی، 3 یا 4؟ ہاں جی، چوتھا فرمایا کہ کسی انسان کو قتل نہ کرے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل نہیں ہونا چاہیے انسان سے۔ یہ بڑا عجیب حکم ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فوراً فرما رہے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ، یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ اور 5ویں وصیت فرمائی یتیم کے مالوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، نہ حق کسی کی کوئی چیز بھی نہ کھاؤ، جب وہ بالغ ہو جائیں ان کو واپس کر دو۔ فرمایا کہ جب کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں ناپ تول ٹھیک رکھو، ہمیشہ وزن ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں دھوکہ اور فراڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عدل و انصاف پر قائم رہو، جب بھی ہو کوئی معاملہ آپ کے ہاتھ آ جائے تو عدل کرو، انصاف کرو، عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرما دیا تاکید کے ساتھ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہ تمہیں وصیت ہے۔ اور پھر حکم دے دیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارے عہد ہو چکے ہیں ایک ایک عہد کو پورا کرو، یہ بھی خاص طور پر وصیت ہے۔ اور آخری وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے آپ کو ہدایت دی ہے، سیدھا راستہ دیا ہے، صراط مستقیم قرآن پاک کے ذریعے۔ فرمایا فاتبعوا، اس صراط مستقیم پر خوب اتباع کرو۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، ادھر ادھر مت جاؤ ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ آخر میں پھر فرما دیا ذالکم وصاکم، ذالکم وصاکم، یہ 10 وصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرمایا، انزلناہ مبارکن، قرآن پاک کی برکتوں کو ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فاتبعوا، قرآن پاک کا تم اتباع کرو، لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ اور اس کے بعد وہ اصول ارشاد فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر و ثواب ملے گا، ایک گناہ کرو گے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور پھر وہ عقیدہ اور وہ اصول بھی ہمیں بتا دیا کہ قل ان صلاتی، ہر مسلمان کو یہ کہنا چاہیے، صرف کہنا نہیں، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا